بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مرزا محمد علی انجینئر کے 10 ایسے راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں جن کو آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا اور نہ آئندہ سننے والے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے انجینئر مرزا یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ فیمس ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے چاہنے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہیں، اور تقریباً 3 ملین فالوور ان کو چاہنے والے ان کے یوٹیوب کے اوپر ہیں۔ تو انجینئر مرزا محمد علی جو آج کل جیل کی زینت بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے، تو ان کے بارے میں 10 ایسے انکشافات، ان میں جو 9 نمبر ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو سننا نہ بھولیے گا۔ تو سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ مرزا محمد علی انجینئر یوٹیوب کے اوپر لیکچر دیتے ہیں۔ ان کی ایک اکیڈمی ہے جہلم کے اندر، اس میں ہر سنڈے کو یہ اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو وہاں پہ جمع کر کے لیکچر دیتے ہیں۔ اور انجینئر کا یہ ماننا ہے کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک الگ جو ہے وہ پلان ہے، میرا ایک الگ پلیٹ فارم ہے، اسی لیے میں تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اور میرا اپنا جو یعنی کہ لاہ عمل ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ یعنی باقی سارے فرقے جتنے بھی ہیں وہ سارے گمراہ ہیں، وہ غلط ہیں، صرف میں ہی ہوں دنیا کے اندر جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ فرقہ کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی نہیں ہو، تو مرزا علی جو ہے یہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جرمنی کے اندر، جرمنی کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو آفر کرائی کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے آپ نے کہیں آنا جانا ہو تو میں ایک بلٹ پروف گاڑی آپ کو گفٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، آپ حفاظت سے سفر کر سکیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہہ کر اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کو، آفر کو ریجیکٹ کر دیا کہ کیونکہ میرا آنا جانا باہر نہیں ہے، بالکل میں ایک کمرے کے اندر محصور ہوں، وہیں پہ بیٹھ کے میں دن رات زندگی گزارتا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج تک کسی اجتماع میں، کسی جلسے میں انجینئر محمد علی مرزا کی آمد آپ نے نہیں دیکھی، نہ سنی ہے۔ بس صرف یہ جہلم اکیڈمی میں بیٹھتے ہیں اور وہیں پہ اپنے چاہنے والوں کو درس دیتے ہیں، یہ باہر بالکل نہیں نکلتے، اسی لیے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں نے کوئی گاڑی نہیں لینی ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا نمبر 3 جو ہے یہ UET میں پڑھے ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک کے انڈر انہوں نے کام کیا ہے، اٹامک انرجی میں کام کرتے تھے۔ تو ان کو میرٹ پہ ان کو، کیونکہ یہ بہت ذہین تھے، لائق تھے، اور میرٹ پہ ان کو وہاں پہ ایڈمیشن ملا، اور انہوں نے کافی عرصہ ڈاکٹر سمر مبارک کے انڈر رہ کر کام کیا اٹامک انرجی کے اندر۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر نے بہت کم باہر کے ملکوں کا سفر کیا ہے، صرف ایک مرتبہ یہ عمرہ کے لیے گئے ہیں، ابھی تک حج نہیں کیا ہے۔ اور عمرہ پر بھی جانے کے بعد جب انہوں نے آتے ہوئے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا یہ آخری اور پہلی مرتبہ گیا ہوں، اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ دنیا کے ہر مسلمان چاہے جتنا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں بار بار روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مجھے نصیب ہو جائے، بار بار وہ دعائیں کرتا ہے۔ لیکن انجینئر مرزے نے اسی وقت اپنی بیگم کو بھی کہہ دیا کہ اس کے بعد ہم نے نہیں آنا۔ بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ پوری زندگی میں انہوں نے پاکستان، سعودیہ اور چائنا، یہ 3 ملک ہیں جس میں انہوں نے پوری زندگی میں سفر کیا، اس کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں گئے۔ تو نمبر 5 یہ ہے کہ مرزا کو آفر کی گئی ان کے اسٹوڈنٹ کی جانب سے
کہ آپ پاکستان کو چھوڑ دیں اور باہر کے ملک میں سیٹل ہو جائیں۔ ان کے باہر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں UAE میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جاپان میں، اٹلی میں، انہوں نے بڑی آفر کروائی کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے ان کو بھی آفر کو بھی ٹھکرا دیا کہ نہیں، میں نے پاکستان میں رہ کر ہی کام کرنا ہے۔ اور نمبر 6، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک پلاٹ گفٹ کیا، کیونکہ یہ جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ پر جو ان کو پیسے ملے، مال ملے، انہوں نے ایک پلاٹ جو اپنی بیوی کے نام کر دیا، 7 مرلے کا پلاٹ، یہ کہہ کر کہ میری بیوی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا دکھ سکھ کے اندر، اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام میں ایک پلاٹ لگاتا ہوں۔ تو بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ جو ہے اپنی، جب ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن ملتی ہے تو وہ اکثر اپنے کاروبار میں جائیداد میں لگاتے ہیں، لیکن انجینئر نے اپنی بیوی کو 7 مرلے کا ایک پلاٹ گفٹ کیا ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ مرزا کو بڑے بڑے علماء میں یہ بڑی انٹرسٹ پوائنٹ ہے، جتنے بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، کسی بھی مسلک کے، کسی بھی مذہب کے، کسی ایک کی بھی سپورٹ مرزا انجینئر کو نہیں ہے، کسی ایک سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہے، کسی ایک کے پاس بھی آنا جانا نہیں ہے، اور نہ کوئی بڑا عالم دین پاکستان میں انجینئر مرزا کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے، نہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور نہ یہ کسی کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ مذہبی امور کے اندر ایک بہت بڑا سرکاری عہدہ ان کو آفر کیا گیا کہ آپ کو ایک بڑا عہدہ دیا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر جو کام کریں، آپ کو گاڑی بھی دی جائے گی، محلہ بنگلہ بھی دیا جائے گا، آپ کو سب کچھ پروٹوکول ملے گا، آپ وزیر مذہبی امور بن جائیں یا کسی اور عہدے پر فائز ہو جائیں۔ لیکن انجینئر نے حکومت کی نوکری کرنا گوارا نہیں کی، اور اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، لیکن میں آپ کی نوکری کرنے سے میں عارض ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا محمد علی انجینئر اٹامک انرجی پاکستان کے یہ ریٹائر شدہ ملازم ہیں۔ اٹامک انرجی پاکستان کا بہت بڑا حساس ادارہ ہے، تو وہاں پہ جب یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر شوکت علی صدیقی کی عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا جو 3 سال تک چلا، آخر کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے اس بات سے دل برداشتہ ہو کر ریٹائرمنٹ لی اور وہ فیصلہ واپس لے لیا، اور وہی جو انہوں نے دعویٰ دائر کیا تھا، جو فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا، آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آج تک انجینئر محمد علی مرزا کو، یہ 10واں پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جب سے یہ جہلم اکیڈمی قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی سرکاری ادارے نے، کسی غیر سرکاری ادارے نے آج تک انجینئر محمد علی مرزا کو روکا نہیں ہے۔ آج تک کسی نے اس کو روکا نہیں ہے کہ آپ یہ اپنا درس و تدریس بند کریں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے میں نے یہ اکیڈمی سٹارٹ کی ہے، سب سے پہلے میں نے جتنے بھی مسالک ہیں، مذاہب ہیں دنیا کے اندر، سب کا میں نے مطالعہ کیا۔ جب سب کے مطالعے میں نے کر لیے تو پھر میں نے ہر مسلک کے لوگوں کو ٹچ کرنا شروع کیا، ہر فرقہ کے لوگوں کو ٹچ کرنا شروع کیا، اور ان مسالک کے اندر، مذاہب کے اندر جو غلط باتیں تھیں اور جو ان کے بڑوں نے آگے سنت کے خلاف عمل کیا تھا، سنت کے خلاف لوگوں پہ لگایا تھا، میں نے وہی باتیں ان لوگوں سے شیئر کی۔ تو جب میں نے حق بیان کیا، توحید بیان کی، تو لوگ میرے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح میں نے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا ہے۔ اور دوسری بات جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو
किसी एक आलिम की सरपरस्ती हासिल नहीं है, किसी एक बड़े मसलक के आलिम मुफ्ती के साथ इसका कोई लगाव नहीं है, उठना बैठना नहीं, कोई सरपरस्ती इसको हासिल नहीं है, और ना पूरे पाकिस्तान में कोई बड़ा आलिम इसको चाहने वाला है। सिर्फ कौन लोग हैं? सिर्फ वो लोग इसके साथ हैं जो इल्म से बिल्कुल फारिग हैं, दुनिया जहाँ की किसी बात का पता नहीं, बिल्कुल जाहिल लोग जो हैं वो इसके साथ लगे हुए हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है ये शाही मेहमान बने हुए हैं जेल के अंदर। देखो आगे कब तक ये सिलसिला चलता है। तो बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ये इतने बड़े इंकशाफात मैंने आपके सामने किए। तो और भी राज हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।